یقیناً یہاں ایک جمع اور مذہب انداز میں لکھی گئی اردو تحریر پیش کی جا رہی ہے جو ہم بستری کی موضوع پر ہے۔ یہ تحریر معلوماتی اور ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ہے تاکہ اسے سمجھداری اور عزت کے دائرے میں رکھا جا سکے۔ ہم بستری ازدواجی تعلقات کا فطری اور روحانی پہلو۔ ہم بستری ایک فطری جسمانی اور روحانی عمل ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے مقدس رشتے کے تحت انجام پاتا ہے۔ یہ نہ صرف انسانی فطرت کی تسکین کا ذریعہ ہے بلکہ محبت، قربت اور اعتماد کے مضبوط رشتے کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام اور دیگر سماجی اخلاقی اصولوں میں بھی اسے ایک جائز اور بابرکت عمل تسلیم کیا گیا ہے بشرطیہ یہ نکاح کے دائرے میں ہو۔ جسمانی قربت اور محبت کا اظہار۔ ہم بستری صرف جسمانی لذت کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دو انسانوں کے درمیان گہری محبت، جذباتی وابستگی اور روحانی ہم آہنگی کی علامت بھی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو نہ صرف ان کے جسم بلکہ ان کے دل اور ذہن بھی قریب آتے ہیں۔ یہ عمل دونوں فریقین کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ ازدواجی حقوق اور فرائض۔ شادی شدہ زندگی میں ہم بستری کی اہم ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، احترام کرے اور باہمی رضامندی سے اس تعلق کو خوبصورت بنائے۔ زبردستی، بے توجہی یا غفلت یا ازدواجی زندگی میں تلخ پیدا کر سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام نے ہم بستری کو صرف لذت کا عمل نہیں سمجھا بلکہ اسے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اگر نیت خالص ہو اور اس سے بیوی یا شوہر کی ضرورت پوری کی جائے یا نسلی انسان کی فرمائش کا مقصد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صفائی اور طہارت کی اہمیت۔ ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ جسمانی صفائی اور طہارت روحانی سکون کے لیے ضروری ہے۔ دونوں فریقین کو چاہیے کہ طہارت کے اسلامی اصولوں کا خیال رکھیں تاکہ جسمانی صحت اور روحانی پاکیزگی حاصل ہو۔ گفتگو، اپنائیت اور اعتماد۔ ہم بستری سے پہلے اور بعد میں پیار بھرے الفاظ، نرمی اور محبت بھرا رویہ ازدواجی تعلق کو خوشگوار بناتا ہے۔ خاموشی یا سخت رویہ دلوں میں فاصلہ پیدا کر سکتا ہے جبکہ محبت بھرا برتاؤ اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ نتیجہ، ہم بستری ایک مقدس اور خوبصورت تعلق ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت اور وفاداری اور سکون کو فروغ دیتا ہے۔ اس میں باہمی رضامندی، عزت، نرمی اور قربت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ عمل دینی تعلیمات، اخلاقیات اور محبت کے ساتھ کیا جائے تو یہ نہ صرف جسمانی راحت بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی زندگی، آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔